الحسین وانصار الحسین وابناء الحسین وبنات الحسین فلان اللہ ولا جمیع اعداء الحسین فاما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم واشرقت الارض بنور ربها بلند کر صلوات یہ سپیکر والے بھائی آپ ہیں اگر کوئی سپیکر والا ہے میرا بھائی ذرا سی ای کو کم نہ کر دیں آواز زیادہ باؤنس بیک کر پلٹ کے آنے ذرا سی کم کر دیں تاکہ حرف آپ تک پہنچ پائے نہایت واجب الاحترام جام کے ٹھٹھا کے سامعین ایک لمحہ بھی جیسا آپ میرے مزاج کو سمجھ گئے ہوگے 2 دنوں میں ضائع کرنے کے لیے لمحہ بھی نہیں ہے یہ گنے چنے لمحات ہیں جو سلطان کربلا کی امانت ہے اور میں نے آپ کے سامنے سورہ زمر جو قرآن کا 39ویں نمبر کا سورہ ہے 39واں آپ اگر 3 اور 9 کو جمع کریں تو ان کا عدد بنتا ہے 12 حد یہ ہے کہ 12ویں کے قصیدے کے لیے اللہ نے اعداد بھی 12 رکھے ہیں اچھا اللہ کیا کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے وَأَشْرَقْتُ الْأَرْضِ بِنُورِ رَبِّهَا توجہ میری جانب رہے میں نے کل کہا تھا کہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ میرے سامنے 10 ہیں 10,000 ہیں مجھے اپنے پیغام کو پہنچانے میں غرض ہے اگر میری بات 2-4 بندے بھی یہاں سے لے گئے اور گھر جا کر یا اپنے محلے میں انہوں نے یہ بات پہنچائی سرکاری تو میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی ہے جیسے آج میں کاموں کی میں بڑا خوش ہوا کہ وہاں پر صبح ایک صاحب نے کہا جی مجھے انہوں نے کہا کہ آپ سے 5 نقوی سید ہے آپ سے 5 منٹ پہلے میرے مجھ سے پہلے کہ میں 5 منٹ گفتگو کرنا چاہتا ہوں میں بسم اللہ تو انہوں نے 5 منٹ میں امام زمان پر بولے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی آج گھر جا کے شکرانہ ادا کروں گا کہ جس تحریک کا میں نے آغاز کیا ہے وہ کامیابی کی طرف جا رہی ہے اور لوگ جو ہیں بڑے شوق سے بڑے غور سے بچوں کو چپ کریں لوگ بڑے شوق اور غور سے امام زمان علیہ السلام پر گفتگو کو سنتے ہیں آپ ذرا تھکے تھکے لگ رہے ہیں آج کوئی جلوس تو نہیں تھا آپ کا رات کو کوئی جلوس تھا اچھا میں وہ سمجھ گیا ذاکر ہوں نا تو چہرے دیکھ کے سمجھ آ جاتی ہے وہ خطیب نہیں جو لوگوں کے چہرے نہ پڑھ سکے اور ویسے بھی ہمیں چہرے پڑھنے اس لیے آتے ہیں ذاکر کو 1 منٹ لگتا ہے ادھر علی کا نام لیتا ہے ادھر شجرے کھول کے سامنے آ جاتے ہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری 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 تھکنا نہیں بابا میں آپ سے زیادہ تھکا ہوں رات کو بھی اور دن کو بھی سفر سارا دن اور پھر بادشاہ کا ذکر کر رہے ہیں اچھا اب میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی بسم اللہ ابھی سارے دوست آ جائیں گے یہی آپ کا مزاج ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک دن زمین سرکار وَأَشْرَقْتُ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ایک دن زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی بھائیے آپ کے کیا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں میں کتابیں ساتھ لے کے آتا ہوں آپ جانتے ہیں کیوں لاتا ہوں اس لیے نہیں لاتا کہ آپ کو پتا چلے کہ میری بہت بڑی لائبریری ہے اس لیے لے کے آتا ہوں کہ دور بڑا سخت ہے آپ جب بات کرتے ہیں لوگ سوال والے بیچ بیٹھے ہوتے ہیں تو اگر آپ ان کو پہلے ہی دکھا دیں تو اس بندے کا بھی بھلا ہو جائے تاکہ کہیں شک میں بات جائے نہ اور بات آگے بڑھتی رہے جب اتنی کتب ہے اللہ کے رسول نے کیوں کہا تھا دنیا کے تمام سمندر سیاہی بن جائیں درخت کلمے بن جائیں پتے ورق بن جائیں تو اللہ کے رسول نے کہا کیوں تھا کہ یا علی اگر تیری فضیلت لکھنے سے فرشتے لکھنے والے ہوں پھر بھی کم پڑ جائیں گے تو بات یہ ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے بچوں جب مانا صلی امیر المومنین کو ہے کہ دنیا کے جتنے فضائل بھی ہیں جو میں پیش کرتا ہوں یہ کچھ بھی نہیں ہے
جو علی کے فضائل ہم سناتے ہیں نا سرکار، یہ کچھ بھی نہیں ہے. پتہ تب چلے گا جب اس کا 12واں بیٹا کعبے کی چھت سے خطبہ دے گا اور دنیا کو کہے گا چلو آپ متوجہ ہو گئے. جب امام زمان کعبے کی چھت سے میرے بچوں خطبہ دیں گے تو میرے مولا کیا کہیں گے؟ اچھا نہیں، پہلے بات کو سمجھے پھر بات آگے بڑھے گی. اللہ کے رسول گئے معراج پر. توجہ بھائی، کہتے معراج پر نا اللہ کے رسول نے دیکھا کہ اونٹوں کی ایک قطار ہے. معراج کے بڑے واقعات ہیں، ایک واقعہ نہیں معراج کا. معراج پہ آپ تو 20 تقریریں کر سکتے ہیں. یہ تو میری مطلب جتنا میرا علم ہے، ورنہ اگر لسان اللہ بولنے والی ہو، علی مولا تو وہ ہے جنہوں نے رات بسم اللہ کی تفسیر شروع کی. عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں مغربین کے بعد علی بولنا شروع ہوئے، نماز فجر ہو گئی، علی نے کہا ابھی تک تو میں نقطے کی تفسیر نہیں کر سکا. بسم اللہ. اچھا، اللہ کے رسول نے دیکھا کہ اونٹوں کی قطار ہے جو جا رہی ہے. مشرق سے اونٹ نکل رہے ہیں، مغرب میں جا رہے ہیں، مسلسل چل رہے ہیں. یہ سنی علماء نے بھی لکھا واقعہ. ہاں، قطار کہتے ہیں کہ رکتی نہیں. ان اونٹوں کے اوپر بڑے بڑے صندوق نما کوئی چیز پڑی ہوئی ہے. اچھا، اونٹ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، صندوق بھی ویسے کے ویسے ہیں. اللہ کے رسول دیکھ کے مسکرائے، جبریل ما ھذا، جبریل یہ کیا ہے؟ بھائی توجہ، یہ بھی اللہ کے رسول نے جان بوجھ کے کہا، ورنہ درود تاج میں آپ نہیں کہتے واللہ عاصمہ و جبریل خادمہ. مالک نوکروں سے تھوڑی پوچھتے ہیں، مالک زیادہ بہتر جانتا ہے. یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ تو نہیں پتا یہ کیا ہے، لیکن جب سے میں جبریل ہوں، توجہ، تب سے میں دیکھ یہی رہا ہوں. یہ اونٹ نکلتے بھی ہیں، ادھر جاتے بھی ہیں، صندوق بھی پڑے رہتے ہیں. یا رسول اللہ نہ اونٹوں کا پتہ کدھر سے نکلتے ہیں کدھر جاتے ہیں، ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، اوپر صندوق بھی یوں ہی پڑے رہتے ہیں. بس یہ سننا تھا کہ میرے مولا نے مسکرا کہا جبریل ایک کام کرو. کا کیا کروں؟ اس قطار کو روکو. یا رسول اللہ میں کیسے روکوں؟ توجہ، کہا ایک بار جا کر اونٹوں کی قطار کے پاس کہہ دے کہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے تجھے علی کی ولایت کا واسطہ، رک جاؤ. جاگنا یار، خدا کے لیے جاگنا. اچھا، اب ہوا کیا؟ سرکار جبریل، چونکہ جبریل کے تو استاد ہے میرا مولا علی، بھائی شاگرد کے سامنے استاد کا ذکر ہو تو وہ تو جھوم جاتا ہے. اب جبریل خوش ہوئے کہ میں جب سے آیا ہوں اس جہان میں، جب سے خلق ہوا ہوں. جبریل کہنے لگے مجھے تو خود پتا نہیں اونٹوں پہ ہے کیا، آج معراج کے بہانے اللہ کے رسول بتانا چاہ رہے ہیں. جو ہی جبریل نے جا کے کہا رک جاؤ، بس علی کا نام آنا تھا، ابھی رک تو کہا ہی نہیں. اونٹ بھی کتنے سمجھدار تھے، علی کا نام سنتے ہی پاؤں روک لیے. بسم اللہ. اونٹوں کے پاؤں کا رکنا تھا. اللہ کے رسول نے کہا جبریل اب ایک کام کر. جی یا رسول اللہ یہ ایک صندوق تو اتار کے لا. اب ایک صندوق اترا، صندوق کھلا. جاگنا یاد جاب کے والو، صندوق کھلا. صندوق میں تھا کیا؟ کتابیں. صندوق کتابوں سے بھرا ہوا تھا. جبریل پوچھتا ہے یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول مسکرا کہتے ہیں جبریل یہ میرے بھائی علی کے آسمانی فضائل ہے. بجیو جب کے والو، یہ علی کے آسمانی فضائل ہیں جو میں بابا جی بات کر رہا تھا. جبھی تو میرا 12واں مولا کعبے کی چھت پہ آ کر بات کرتے کرتے یوں ہاتھ بڑھائیں گے اوپر، کہیں گے دنیا والو آج سے میرے دادا علی کے زمینی فضائل بند. تو ذرا غور کرے، یہ ٹوپی میری ہے، یہ میز پر یہاں پڑی ہے آپ کے سامنے، ادھر اس کو اٹھا کے میں ادھر لے آیا تو کیا کمال ہے؟ کوئی کمال ہے؟ میں لیجئے میں پھر اٹھا کے وہاں رکھ دیتا ہوں. اب بتائیے کوئی کمال ہے؟ اچھا اس کے بعد میں نے اٹھا کے یہاں رکھ دی. کوئی بات بتانا چاہتا ہوں، کوئی ٹپے ٹولیاں میں نہیں سناتا، کس سے کہانیوں والا میں ذاکر نہیں ہوں. یہ میں نے پھر یہاں رکھ دیا. تو اس میں کوئی کمال کیا میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کمال ہے؟ کوئی کمال نہیں. یہ میں نے میری عادت ہے، سر میں بھی پہنتا ہوں، اتار کے نیچے بھی رکھتا ہوں. چونکہ اس ٹوپی پر میرا تصرف ہے، یہ میرے قبضے میں ہے. جاگنا یار خدا کے لیے جام کے والو، میں جہاں چاہے رکھ سکتا ہوں. تو سورج پلٹانا علی کا کمال کون سا ہے؟ جب کائنات علی کے اقتدار میں ہے، وہ سورج ایک بار کیا 1000 بار پلٹا سکتا ہے. میں کیا کہہ رہے
یہی تو امام زمانہ کہیں گے دنیا والوں آج سے میرے دادا علی کے زمینی فضائل بند. توجہ. پھر ہاتھ بڑھائیں گے اور کہیں گے جبریل مجھے وہ ذرا کتابیں دینا جو شب معراج تجھے اللہ کے رسول نے دکھائی تھی, میں دنیا کو بتاؤں عرش پہ میرے دادا علی کا مقام کیا ہے. اچھا ایک اور مثال تو آپ کو چلو بات سمجھانے کی, جسے ہم معجزہ کہتے ہیں. بڑا کام کیا مولا نے معجزہ کر. توجہ. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ اسے کہتے ہیں جو عقل میں نہ آئے. ایسے ہے مثال کے طور پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا عقل میں بات آتی ہے؟ نہیں آتی نا. لیکن ایسا ہوا, چاند کے ٹکڑے ہوئے. حسنین کریمین کے نانا کی انگشت سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے کہ نہیں ہوئے نا. یہ دہات کا ماحول ہے یار. میری جناب دیکھ رہے بچوں کو چھوڑ دو. آپ کے گھر میں جہاں سیڑھیاں ہوتی ہیں, سیڑھیاں کو بتانا چاہتا ہوں, بات کر آگے بڑھو. ان سیڑھیوں کے سامنے آپ نے ایک بھینس باندھ دی گھر میں. یار گھر میں ہوتی نہیں, ایسے ڈیرے پہ بھی ہوتی ہے, لیکن کوئی ایسے لوگ ہوں گے نا گھر میں بھی باندھ دیتے ہیں رات کو. تو بھینس آپ نے باندھ دی سیڑھیوں کے سامنے. اب بھینس جو ہے چاچا جی وہ تو سیڑھیاں چڑھ نہیں سکتی, مگر آپ تو چڑھ سکتے ہیں. آپ جب بھینس کے سامنے چڑھے نا سیڑھیوں پہ, منہ اٹھا کے دیکھتی ہے بھئی کتنا بڑا معجزہ کر رہا ہے. توجہ. یہ آپ دن میں 1 بار نہیں 6 بار جائیں 7 بار جائیں, جب کام ہوگا آپ جائیں گے نا. اب بھینس تو یہی سوچے کہ یہ معجزہ نما ہے, یہ معجزہ کر رہا ہے, چونکہ وہ تو جا نہیں سکتی. میں کو پیغام دوں تو بابا آپ کی تو عادت ہے, آپ کی تو فطرت ہے, آپ کو کام ہے. توجہ. بھینس کے لیے سیڑھیوں پہ چلے جانا معجزہ, مگر آپ کی وہ عادت ہے. رب اکبر کی قسم جسے ہم معجزہ سمجھتے ہیں وہ آل محمد کی عادت ہے. کیا کہتے ہیں آپ بابا, وہ ان کی عادت ہے. معجزہ تو جب بار میں آئے گا وہ کر کے دکھائیں گے. اچھا زمین رب کے نور سے اگر توجہ ہو جگمگا اٹھے گی. میں توجہ میرے جاؤں. اشرقت الارض بنور ربہا, زمین اب رب کے نور سے جگمگا اٹھے جائے گی. یہ کون سا رب ہے جو زمین کا رب ہے؟ توجہ ہے. اچھا دونوں ہاتھ بلند کرو یار, سو رہے ہو آج. نعرہ حیدری. یہی جلوس میں جانے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ مجلس میں آپ سو جائیں. ٹھیک ہے جلوس تو اب 10 دن چلتے رہیں گے. میں خود حلقے کا ماتمی ہوں الحمدللہ. میں خود جب میرے پاس وقت ہو مجلس کے بعد برآمدگی ہو جائے, اگر کہیں آگے نہ جانا ہو میں خود ماتم شروع کر دیتا ہوں, کیونکہ ماتم بہت بڑی عبادت ہے بھائی. حسین کے قتل کو ایسے نہ کسی ذاکر نے بے نقاب کیا ہے, نہ کسی مولوی نے بے نقاب کیا ہے. اس کو اگر بے نقاب کیا ہے تو ماتم حسین نے کیا ہے. جب تم سڑکوں پہ یا حسین کرتے ہو, گلی گلی میں کہتے ہو, پھر لوگ پوچھتے ہیں یہ ماتم کیوں کرتے ہیں, اس کیوں نے حسین کے قاتل کو بے نقاب کیا. اس لیے ماتم تو عبادات میں ہے, لیکن ضرور کریں, بالکل کریں. ماتم کے بغیر تو گزارا ہی نہیں میرے بھائی. اچھا چونکہ ماتم میرا موضوع نہیں اس لیے میں موضوع سے ہٹنے والا ذاکر بھی نہیں, گفتگو بھی امام زمان پر ہے. اچھا اب ذرا توجہ کیجیے گا کہ یہ زمین کا رب کون سا ہے؟ وَأَشْرَقْتُ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا, زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی. میں نے کہا تھا آپ کو پہلے دن یا قرآن سناؤں گا یا معصوم کا فرمان سناؤں گا. یہ ذرا توجہ کیجیے. اکمال الدین و اتممت النعمہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی کتاب, یہ وہ عالم ہے امام زمانہ خواب میں ملے تو کیا مقام ہوگا. معصوم کسی کو خواب میں ملے وہ خواب نہیں ہوتا, وہ حقیقت ہوتی ہے. ہم حقیقت میں اس لیے نہیں ملتے کہ ابھی ہم امام کے نور کی تاب نہیں لا سکتے. خواب میں چونکہ روح سفر میں ہوتی ہے, توجہ ہے آپ کی میری جانب, روح چونکہ لطیف چیز ہے لہذا وہ نور کا سامنا کر لیتی ہے. امام خواب میں ملے, شیخ جی مولا مجھ پہ کیوں نہیں کچھ لکھتے. ہاتھ باندھ کے کہتا مولا میں آپ پہ کیا لکھوں گا. فرمایا تم لکھنا شروع کرو, مدد ہم ہی کریں گے.
اچھا شاید صدوق نے لکھنا شروع کیا، بھئی آپ کے سامنے کتاب غیبت پر اکمال الدین و اتممت النعمت، ساری کی ساری کتاب امام زمان علیہ السلام کے فضائل سے بھری ہوئی ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، اس میں سرکار کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، اس میں لکھا کیا ہے؟ شیخ صدوق کہتے ہیں کہ یہ زمین کا رب کون ہے؟ فرمایا امام الارض رب الارض، جو زمین پہ امام ہوتا ہے وہ زمین کا رب ہوتا ہے۔ یعنی جو امام ہے، توجہ، کل میں نے آپ کو سنایا تھا نیند، اب میں دو کام نہیں کر سکتا، میں آپ کو جگاؤں بھی اور پڑھوں بھی۔ میرے دل میں کام پڑھنا ہے بھائی، مجھے پڑھنے دیں، چاہنا آپ نے خود ہے، جس کی قسمت میں ہوا امام زمان سننا وہ سن لے گا، میرے دل میں یہ کام ہے کہ میں سناتا جاؤں، ٹھیک ہے؟ اچھا میں نے ایک دفعہ کہا تھا سرکار انسان ہے نا، محسوس نہ کیجیے گا، انسان ہے بھائی، تھک جاتے ہیں بندے جو ہیں، یہی تو بات ہے، معصوم نہیں تھکتا نا، بشر تو تھک جاتا ہے جو بھی ہو، لیکن یہ ویسے کام بڑا کمال ہے۔ میں نے شاید پہلے بھی کہا تھا، ایک بندہ بول رہا ہوں نا، ایک بندہ، یہ تو سپیکر بھی لگا ہوا ہے، میں بھی بول رہا ہوں، نعرے بھی ہیں، شور ہے، ویسے ایک بندہ بول رہا ہو تو بندے کی نیند اڑ جاتی ہے۔ یہ اتنے بندوں میں سپیکر اور ذاکر کی موجودگی میں سو جانا، یہ بھی بڑا ہنر ہے۔ تو میں ویسے چاہتا ہی ہوں، میں پوچھ کے جاؤں گا سرکار یہ ہنر مجھے بھی سکھا دے، کہ میں مدرسوں کو پڑھنے کے بعد سونا چاہتا ہوں، گاڑی میں بھی نہیں سو سکتا کیونکہ وہ مسلسل شور ہوتا ہے۔ اچھا بھائی، میں نے آپ کی توجہ لینی تھی، میں نے بسم اللہ ڈبلا کہہ دیا، آپ ذرا میری جانب دیکھیے گا کہ کون ہے رب زمین کا، جو امام ہے زمین پر چلنے والا، توجہ، وہ زمین کا رب ہے توجہ میری جانب۔ پہلے ایمان کو سمجھے نا، پھر بات کی سمجھ آئے گی۔ امامت کسے کہتے ہیں؟ اسی لیے تو امام زمانہ کے فضائل پہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ ہم نے سمجھا امام وہ ہے جو مسجد میں ہوتا ہے، پیش امام۔ ہمارے نزدیک امامت کا تصور کیا ہے؟ پیش امام۔ آئیے اب قرآن آپ کے سامنے ہے، اللہ کا فرمان، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اللہ میری ذریت میں متقیوں کو امام بنا دے۔ نبی تو پہلے ہی ہے، امامت کوئی ایسا عہدہ تھا نا کہ نبی ہونے کے باوجود امامت مانگ رہا ہے۔ اگر امامت کوئی عام عہدہ ہوتا تو ابراہیم خلیل اللہ سے امامت کیوں مانگتے؟ اچھا اب اچانک بات سامنے آ گئی، امام زین العابدین سے نا ایک بندے نے سوال کیا، کہتا مولا آپ کے دادا ابراہیم نے دعا کی، یا اللہ میری ذریت میں متقیوں کو امام بنا دو، اللہ نے دعا قبول بھی کر لی، امامت آ بھی گئی، ایک دعا اور کر دیتے ساتھ، فرمایا ایک دعا ساتھ اور کر لیتے، وہ کیا؟ وہ یہ کہتے اللہ کو، یا اللہ اب یہ جو میرے بچوں آپ جاگتے رہنا، چلو جاگتوں سے میرا خطاب ہے، اے میرے اللہ یہ جو میری ذریت میں امامت رکھی ہے، اب لوگوں کو امامت سے معدت کی توفیق بھی دے دے۔ کہتا مولا اگر آپ کے دادا ابراہیم یہ دعا کر لیتے، سارا جھگڑے نہ ختم ہو جاتا، نہ کربلا ہوتی، نہ کوئی آپ کا فدق لیتا۔ بھائی توجہ بے جناب دیکھنا، مولا سارا جھگڑا ہی حل ہو جاتا جب آپ کے دادا ابراہیم نے امامت کی دعا کر لی تھی، اللہ نے قبول بھی کر لی، وہ خلیل اللہ ہے۔ اگر وہ ساتھ یہ بھی کہہ دیتا کہ اے میرے اللہ لوگوں کو اماموں سے محبت سکھا دے، تو کوئی آج آپ کا دشمن نہ ہوتا۔ دیکھو امام کے نزدیک آئی حلال زیادہ سکتا ہے، میں قربان جاؤں میرے مولا زین العابدین کے فرمان پر۔ پہلے میرے مولا ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، سائل کی بات سن کے امام کے چہرے پہ جلال آیا۔ سرکار کہتے ہیں کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا مولا اگر آپ کے دادا ابراہیم یہ بھی دعا کر لیتے کہ لوگوں کو امامت سے محبت سکھا دے، توجہ بھائی، تو مسئلہ حل ہو جاتا۔ فرماتے ہیں مال خلیل الرحمان حب الولد الزنا، مولا کہتے ہیں اللہ کے خلیل کو کیا مصیبت تھی حرام زادوں کے لیے دعائیں کرتا پھرتا۔ بسم اللہ، جیو بھائی جیو جیو جیو۔ پھر چلا آپ کو کہ امامت کیا ہے؟ عہدہ الہیہ ہے۔ امامت اللہ کا دیا ہوا ایک عہدہ ہے۔ اچھا اب ذرا اگر میرے مولا توجہ، امام زمان جو ہے اس کا مطلب ہے کہ کل میں نے ایک بات بتائی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، میں نے کہا تھا کہ جناب سیدہ اور امیر المومنین کے نکاح پر اللہ کے رسول نے کہا تھا یہ میری وہ بیٹی ہے، فخر کر کے یہ میری وہ بیٹی ہے جس کی نسل سے اللہ مادی برحق کو لائے گا۔ اچھا یہ چاچا جی ہے سفید ڈیڈی، یہ میرے جانے کے بعد کہے بسم اللہ، یہ کہے اچھا یار یہ جو اس دفعہ بدر شاہ صاحب کے گھر والوں نے ذکر کیا نا علی عباس کربلائی، تو ہم پہلے تو نہیں جانتے تھے اس کو،
لیکن یار یہ آیا اس سے مجلس پڑی ہے, باتوں کی سمجھ آئی, یہ ذاکر ٹھیک ہے, اچھا ہے, مثال کے طور پر انہوں نے میری تعریف کی تو کیا کمال ہے, یہ بھی مخلوق میں بھی مخلوق. توجہ رکھیے گا. اچھا فرض کیجئے میں حیثیت ذاکر کہوں کہ فلاں ذاکر بہت اچھا ہے, اس کو آپ زیادہ وزن دیں گے کہ یار چونکہ یہ خود ذاکر ہے, یہ ذاکر کی تعریف کر رہا ہے. توجہ ہے میری جانب, یار شور تو بند ہوگا, بلند تر صلوات پڑھے. بٹھاؤ اس بچے کو یار, بھائی بیٹھ جا میرے بیٹے, اور کوئی مسئلہ ہے تو کر لو یار, میں پھر بات کروں. اچھا ایک بار پھر صلوات پڑھے مل کے. اب توجہ رکھیے گا, جو میں آپ کو گزارش کرنا چاہتا ہوں, کیا بات میں کر رہا تھا کہ تعریف بندہ بندے کی کرے تو کوئی بات نہیں. اب دیکھیے اللہ کے رسول جس کے لیے ساری تعریفیں خلق ہوئی ہیں, وہ رسول جو گلی سے گزر جائے 7 دن خوشبو نہیں جاتی. بھائی توجہ, اب وہ رسول کہہ رہا ہے کہ یہ میری وہ بیٹی ہے, فخر کر کے. میرا آپ کا فخر کرنا اور ہے, اور جب اللہ کا رسول فخر کر کے یہ کہہ رہا ہو یہ میری وہ بیٹی ہے جس کی نسل سے مادی یہ برحق آئیں گے. بھائی توجہ, جس کی نسل سے مادی یہ برحق آئیں گے, یعنی اللہ کے رسول کا میرے وقت کے امام پہ فخر کرنا یہ بتاتا ہے کہ مہدی کوئی اللہ کی بہت بڑی حقیقت کا نام ہے. یہ جو آپ نعرہ آج لگا رہے ہیں نا, یہ آپ کا مزاج نہیں, میں پھر مجھے نعرے کی بات کرنی پڑے گی. اس کے بعد پھر آپ پھر نعرہ لگائیے گا, آپ ہی لگائیے گا, مگر پہلے میری بات سن لیں. جنت کا جو دروازہ ہے, کبھی علماء سے پوچھیں اس کا کھلنے کا پاسورڈ کیا ہے. پاسورڈ اس لیے کا کوڈ کہ موبائل کی, ہم سب کا موبائل والے بندے ہیں نا, موبائل پہ لوگ پاسورڈ لگا دیتے ہیں. کیوں لگاتے ہیں؟ پرائیویسی رہے, موبائل کو کوئی کھول نہ سکے. اب اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے جنت, تو اللہ نے بھی کوئی پرائیویسی رکھنی تھی نا, جس کا دل چاہے منہ اٹھا کے جنت میں چلا جائے, ایسے تو ہو نہیں سکتا. لیکن آؤ بھائی, آپ کے لیے پرائیویسی نہیں ہے, ایک منٹ مسئلہ حل کرنے لگا ہوں. کہتے ہیں ان اللہ خلق حلقۃ الجنت من الیاقوت الاحمر. اب جاگنا آپ نے یار, اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جنت کا دروازہ سرخ یاقوت سے بنایا ہے. سرخ یاقوت سے جنت کا دروازہ ہے. اذا دکت, جب دروازے کو بجایا جاتا ہے اس سے آواز آتی ہے یا علی یا علی یا علی یا علی. توجہ کرنا بھائی, ابھی نہیں رکے رہنا. اچھا دروازے کو جب بجاتے ہیں اس سے یا علی یا علی یا علی کی آواز آتی ہے. کہنے لگے جب سارا حساب کتاب ہو جائے گا نا, حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ آل محمد کے بعد اب میں چونکہ ابو البشر ہوں, میں جنت سے نکالا بھی پہلے گیا تھا, اب پہلے میرا حق ہے میں جنت میں جاؤں. آواز آئے گی آؤ بھائی آدم جنت میں جاؤ. سرکار آدم آ کے دروازہ جنت کو بجائیں گے, دروازے سے آواز آئے گی یا علی یا علی یا علی, مگر دروازہ کھولے گا نہیں. توجہ بھائی, پھر بجائیں گے, پھر آواز آئے گی یا علی یا علی یا علی, لیکن دروازہ نہیں کھلے گا. آدم تیسری بار پھر بجائیں گے, اوپر دیکھیں گے یا اللہ ماجرا کیا ہے. اب تب تو ترک اولا تھا, میں شجرا کے پاس چلا گیا, اب تو سارے معاملے ختم ہیں, یہ دروازہ کھل کیوں نہیں رہا. پھر بجائیں گے دروازہ سے, پھر یا علی کی آواز آئے گی, لیکن جام کے والوں دروازہ کھلے گا نہیں. اب آدم ہاتھ باندھیں گے یا اللہ اس دروازے کو کھول, پوری مخلوق کے سامنے میری توحید ہے, میں سب کا باپ ہوں. آواز آئے گی آدم دروازہ جنت تجھے بتا تو رہا ہے, میرا بھی کوئی پاس ورڈ ہے. آدم تم بھی منہ سے یا علی کہو تو دروازہ کھلے نا. دونوں ہاتھ بلند کر کے بے بہانہ رہے دری. مجھے بتائیں آپ بڑے آرام سے ڈھیلا ڈھیلا نعرہ لگا رہے ہیں, جس نعرے کی معافی آدم کو نہیں. اچھا جنت کی کہو روایت سنو. بھائی میں نے کہا تھا نا میں رٹ کے نہیں آتا, جیسے جیسے آپ مجھے پھیرتے جائیں گے میں پھرتا جاؤں گا, یہی بھیک مانگی بات چاہو گے. اچھا دروازہ جنت ایک. اچھا اب جناب آدم داخل ہو گئے, چلو یار حدیث سنائی دیتا ہوں. جناب آدم داخل ہو, سب سے پہلی حدیث دیکھی جنت کے دروازے پر کیا لکھا. توجہ,
لکھا ہوا ہے ما خلق اللہ فی الجنہ، اللہ نے جنت میں جو کچھ خلق کیا ہے، بھائی توجہ، اللہ نے جنت میں جو کچھ خلق کیا ہے، خلقا، کس سے خلق کیا ہے؟ توجہ، ما دو حدیثیں ہیں، ایک ہے ما اوجد اللہ فی الجنہ، اللہ نے جنت میں جو کچھ ایجاد کیا ہے، ایک ہے ما خلق اللہ فی الجنہ، دونوں حدیثیں ہیں، آپ جو بھی مان لیں آپ کی مرضی ہے، ایجاد سمجھے خلق سمجھے۔ اب آ جائے گی کہ جو کچھ میں نے جنت میں خلق کیا ہے وہ علی کے نور سے کیا ہے، جو کچھ جنت میں خلق کیا بسم اللہ وہ علی کے نور سے خلق کیا ہے۔ اچھا یار یہ جب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، میں آپ سب جائیں گے نا، وہ گھبرا کے کیوں کہہ رہے ہیں یہ جنت ہے جہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ اکثر میں یہ شعر پڑھتا ہوں، سرکار چھت پہ علم ہے صحن میں ہے ذکر پنجتن، جنت میں کیا کروں میرا گھر ہی بہشت ہے۔ اچھا یہ دیکھیں نا، یہ میرے بیٹے نے کہا نا بولو بولو سخی لال قلندر، میں نے کہا علی علی، اچھا قلندر کے بارے میں آپ مجھے پھیر رہے ہیں، میں کیا کروں؟ آپ مجھ سے مشاعرہ شروع کر دیتے ہیں، پھر میں ادھر پھر جاتا ہوں، ابھی جنت کی بات وہی ہے، قلندر کی بھی سن لو۔ اچھا قلندر کے بارے میں کہتے ہیں کہ قلندر نے جو بھی کلام کیا نا فارسی میں، قلندر کسے کہتے ہیں فارسی میں؟ ہم نے قلندر کا معنی نہیں سمجھا، وہ کہتے ہیں چے گوید چے رات دیدم بگوید، قلندر اسے کہتے ہیں جو کچھ بولتا ہے دیکھ کے بولتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا آپ جانے اور قلندر جانے، قلندر جو کچھ بولتا ہے دیکھ کے بولتا ہے۔ قلندر کہتا ہے بندہ مرتضی علی ہستم علی اللہ از ازل گفتم، اب مجھے نہیں پتا قلندر نے کیا دیکھا ہے، قلندر کس کو اللہ کہہ رہا ہے، اتنا میں جانتا ہوں کہ جلی اور علی یہ قدرت کے دو ایسے، قدرت قاہرہ ہے جلی اور علی میں، توجہ جلی اور علی میں رابطے کا پتہ نام کیا ہے؟ ایک اپنا شعر بسم اللہ، ایک اپنا ابھی نہیں، میں خود رک گیا ہوں، فتوے نہیں چاہتا، ابھی کچھ سال پڑھنا چاہتا ہوں، میں نے خود بات کو روکا، آسان کر کے بتانے لگا ہوں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں بھائی دیکھیے کہ قلندر نے کہا علی اللہ ازل گفتم، جس نے فتویٰ لگانا ہے قلندر پہ لگائے۔ توجہ، علی نے یہ جو سجدہ آپ کرتے ہیں، آپ پتہ نہیں آپ مجھے کہاں سے کہاں لے گئے، میں کیا کرنا چاہتا ہوں کر میں کیا رہا ہوں، یہ جو سجدے آپ کرتے ہیں کبھی غور کیا؟ علماء سے پوچھا یہ ہمارے سجدے کہاں جاتے ہیں؟ ابھی میں جنت کی باتیں کروں گا، یہ سجدے ہمارے جاتے کہاں ہیں؟ اللہ کو جاتے ہیں، بھائی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا اللہ کہتا ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ وَسِيلَةً، میرے پاس وسیلے سے آؤ، قرآن کی آیت پڑھی، یہ دیکھیے زمین کے وسط میں ہے خانہ کعبہ، بالکل وسط میں، بالکل زمین کے مرکز میں ہے خانہ کعبہ، ایسے حضرت ہے، اور لطف یہ ہے کہ بالکل خانہ کعبہ کے وسط میں علی نازل ہوئے، اس کا مطلب ہے زمین کے محور کو کعبہ کہتے ہیں اور کعبے کے محور کو علی کہتے ہیں۔ ابھی آپ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ جیو بھائی آپ کے والوں، ہاں اب میرے بھائی جاگ گئے ہیں، چلو میں نے بھی اس لیے کہ محنت شروع کی ہے۔ اچھا اب توجہ رکھیے گا، اب بالکل کعبہ کے اوپر سننا بھائی، ادھر نہ دیکھنا، بالکل کعبہ کے اوپر چوتھے آسمان پر بالکل کعبہ کے اوپر بیت المعمور ہے، یہ فرشتوں کا کعبہ ہے بیت المعمور۔ کہتی ہے اگر بیت المعمور سے پانی کا قطرہ گرایا جائے نا وہ بالکل کعبہ کے وسط میں آ کے گرے گا، چھت کے بالکل عین درمیان گرے گا بیت المعمور۔ پھر بیت المعمور کے اوپر توجہ کیا ہے؟ ذرہ، یہ ذرہ کیا ہے؟ یہ عرش کی شبیہ ہے، اسی سے ذری نکلا ہے، یہ ہم ذریعہ نہیں بناتے محرم میں، یہ جو ذرہ ہے یہ عرش کی شبیہ ہے۔ توجہ کہتے ہیں اگر ذرہ سے کوئی پانی گرایا جائے وہ بیت المعمور پہ آئے گا، جاگنا ذرا، اور پھر ذرہ کے اوپر ہے عرش،
درہ کے اوپر کیا ہے؟ عرش. اب ایک حدیث سامنے آ گئی. ان اللہ ان اللہ زید العرش، اللہ نے عرش کو زینت بخشی ہے بے اسماء خمسۃ طیبۃ، 5 پاکیزہ ناموں سے اللہ نے عرش کو زینت بخشی ہے. وہ نام کیا ہے؟ ایک نام ہے حسنین کے نانا کا، ایک نام ہے حسنین کی پاک اماں کا، 2 نام حسنین کے اپنے ہیں. توجہ رکھنا بھائی، ایک نام حسنین کے نانے کا، ایک نام حسنین کے بابا کا، 2 نام حسنین کے اپنے، حسنین کی پاک اماں کا. اب ذرا ماسمی بچوں ذرا آپ توجہ کرنا. ان اللہ زید العرش باسماء خمسۃ طیبۃ، اللہ نے 5 پاکیزہ ناموں سے عرش کو زینت بخشی ہے. بی بی مجھے معاف کرنا، میں آپ کا اسم تلاوت کرنے لگا ہوں چونکہ حدیث میں بھی ہے، چلو میں آنکھیں بند کر کے کرتا ہوں. وَإِنَّ اللَّهَ زَيَّنَ اللَّهُ بِاسْمِ وَاحِدٍ زَيْنَبُ الْكُبْرَى، اللہ نے اکیلی زینب کے نام کے ساتھ لوح کو زینت بخشی ہے. عرش کو 5 ناموں سے. اچھا لوح پہ فیصلے لکھے جاتے ہیں تقدیر کے. اب آپ کو سمجھ آئی؟ جب رحم خالی جانے لگا تھا، جب اللہ کے رسول نے کہا تھا میں نے دیکھا ہے لوح پر تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اولاد مل نہیں سکتی. کہا جو لوح پہ لکھا ہوا وہاں نہیں ہے. یہی تو میرے مولا حسین نے آ کے کہا تھا نانا جب لوح کی مالک میری بہن ہے پھر رحم خالی چلا جائے. جاگتے والوں آج میں ایک ہی جملہ دوں گا، خدا کے لیے جاگتے رہنا، بس سونا نہیں آپ، ٹھیک ہے، تاکہ میں آپ تک پیغام اپنا مکمل کروں. اچھا بھائی وہ جنت والی بات بھولی تو نہیں جب جنت میں سرکار گئے؟ اچھا ہوا کیا؟ جناب عالم نے دیکھا کہ اچھا اللہ نے جو خلق کیا ہے جنت میں علی کے نور سے کیا ہے. توجہ رکھنا، ملائکہ بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، حورے بھی ہیں. اس میں تعجب کی تو میرے بچوں بات ہی کوئی نہیں. جس علی کے مولا کی جبین پر پسینے کے چند قطرے نمودار ہوئے، اللہ نے کسی قطرے سے ابراہیم کو خلق کیا، کسی سے آدم کو کیا ہے نا، سہادی صاحب نے سنی ہوئی، کسی سے عیسیٰ، کسی سے موسیٰ. بھائی جب حسنین کا نانا یہ ہے اور وہی حسنین کا نانا کہہ رہا ہے جیسا میں مولا ہوں ویسا علی مولا ہے. توجہ کی. اچھا جب جنت میں انشاءاللہ جہاں سے بات ہو ہم جائیں گے جنت میں انشاءاللہ، پھر ہوگا کیا؟ یہ جو مولوی ہمیں جنت سناتا ہے، جنت 2 ہیں، ایک مولوی کی سنائی ہوئی، ایک مولا کی بتائی ہوئی. اب مولوی والی سننی ہے یا مولا والی؟ بتائیے، فیصلہ آپ کریں. اپنے منہ سے بولیں گے تو بات بڑھے گی آگے. سارے بولو یار مل کے. مولا والی یار جو ایک بار عالم اہل سنت مسجد میں کہے نا سرکار آکھیا جانا ہی نہیں، وہ سارے نہیں شروع کر دیتے. تو میں تو آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، مولوی والی جنت ہمیں نہیں چاہیے، دعا کرو مولا والی جنت ملے. اب مولا نے کیا بتایا ہے؟ ایک قرآن میں مضمون ہے لقاء الرحمن فی الجنان. لقاء کہتے ہیں ملاقات کو، جنت میں جنتیوں سے اللہ کی ملاقات. اب غور کریں گے تو میں کو بڑی بات، جنتیوں سے اللہ کی ملاقات. یا اللہ تیرا نہ بدن ہے، نہ تو دکھتا ہے، نہ تجھے کوئی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے. کہ تو قرآن میں رہا ہے کہ میں جنتیوں سے ملاقات کروں گا. یا اللہ جب تو سامنے آ ہی نہیں سکتا پھر تو ملاقات کیسے کرے گا؟ جاگے ہیں آپ تو میں بات کروں. اچھا آپ کو جگانے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں. میں معافی چاہتا ہوں وقت کے امام سے، آپ سو رہے تھے میں نے مولا علی کی بات چھیڑ دی. کیونکہ مومن جتنا بھی تھکا ہوا ہو واحد ذکر علی کا ہے. جب علی صاحب نے آئے پھر تھکاوٹیں اتر جاتی. کرنا میں نے کچھ اور تھا، میں آگ کسی اور طرف گیا، بچوں نے مجھے مجبور کیا. اچھا بھائی آپ ہوا کیا؟ توجہ رکھیے گا. جب جنت میں جائیں گے یہ جو مولوی کہتے ہیں نا یہ حوریں، پھل، خربوزے، انگور، تربوز، آم، جنت کے پھل بالکل ہے، وہی شک ہے. مجھے ایک بات بتائیں یار، ایک بندہ جو ہے کتنی دیر تک اپنے دل کو آموں سے بہلا سکتا ہے؟ کتنی دیر تک بندہ حوروں سے بہل سکتا ہے؟ ایک لمٹ ہے نا، اس کے آگے تو پھر آپ خاموش ہو جائیں گے. اچھا اس کا مطلب یہ ہے یہ جو مولوی کی سجائی ہوئی جنت ہے اس میں تو حورے ہیں، پھل ہیں، بالکل ہے، یہ نہیں کہ ہے نہیں. لیکن مومن جنت میں اس لیے نہیں جاتا. توجہ
بھائی کمال ہے. مومنین کی تو حور مشتاق ہیں, وہ انتظار میں ہے کہ مومن آئے. پھر مومن جنت میں کیوں جاتے ہیں؟ آؤ مل کے دعا کرو جو مولا والی جنت ہے, یا اللہ ہمیں اس جنت میں بھیجنا جہاں حسنین کے نانا کی زیارت ہو سکے. ہم حوروں کی زیارت کے لیے نہیں جا رہے ہیں جنت میں. بھائی توجہ, ہم چاہتے ہیں وہ جنت ہو جہاں کبھی علی دکھے, کبھی حسین دکھے, کبھی حسن دکھے, کبھی زین العابدین دکھے, یہ آئمہ دکھتے جائیں. یا پھر ہمیں یہ پتا چلے کہ یہ دہلیز ہے سیدہ کی, سیدہ کو دیکھ تو سکتے نہیں, چلو کم از کم ہماری جبین سلمان کی طرح جنت میں بی بی کی دہلیز پہ سجدہ تو کر سکے. اچھا, آپ نے کبھی غور کیا یہ جو جناب سلمان سیدہ کے در پہ یہ اپنی ریش سے داڑھی سے جاروب کشی کرتے تھے, جھاڑو, یہ تو مالک تطہیر خاندان ہے. جھاڑو وہاں دیا جاتا ہے جہاں صفائی کی ضرورت ہو. آپ غور کریں نا, ہم یہی سمجھتے رہے سلمان صفائی کرتا تھا, داڑھی سے باہر ہی رہتا تھا. او بابا وہاں جھاڑو دیے جاتے ہیں جہاں میرے بھائی صفائی کی ضرورت ہو. یہ تو سین تطہیر ہے, یہ تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس کے مالک ہیں, وارث ہیں. لیکن سلمان دیتے تو تھے, سلمان اپنی ریش سے صفائی کرتے تو تھے. جس دہلیز پر صفائی کی ضرورت نہیں ہے وہاں سلمان یہ کرتا کیوں ہے؟ اب جانتے والو جاگو خدا کے لیے جانا. جس دہلیز پر صفائی کی ضرورت نہ ہو سرکار وہاں پر سلمان کرتا کیوں ہے؟ یہ میرے جملے نہیں, یہ خطیب آل محمد قبلہ توجہ کیا آپ نے. بسم اللہ, آپ کے کیا کہتے ہیں, آپ کی کیا بات ہے محمد؟ اچھا بھائی وہ جنت میں بات اگر بھولی نہیں, آپ نے میرے سارا جروفی موڑ دیا. اچھا جنت میں جنتی جب پہنچ جائیں گے نا, اور جب جنتی حوروں سے بہل جائیں گے, پھل شل کھا لیں گے, پھر جنتیوں کو یاد آئے گا, یا اللہ آپ نے کہا تھا میں جنت میں ملاقات کروں گا. توجہ, یا اللہ ہم سے ملاقات کر. بھئی جنتی کہیں گے کتابوں میں لکھا ہوا ہے, کیونکہ ساتھ جنتی کہیں گے ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ جو وعدہ کرتا اسے پھرتا نہیں. یہ کوئی بندوں والا وعدہ تھوڑی ہے, اسے وعدہ کیا مہینے کے بعد بندے کا فون آیا, تھوڑی آواز بالکل نہیں پی ہوتی, لگتا ہے نیٹ ورک خراب ہے, میں دوبارہ فون کر رہا ہوں. وہ دوبارہ آتا ہی نہیں, دوبارہ تب ہے کہ اب جیب میں پیسے آئے. وہ بندہ پھر آیا کم کہ تو گل کرنے, ایسا ہے کہ نہیں؟ اچھا چلے آپ تو جو ہے میری جان. اچھا اب یہ بتائیے, ایک وعدہ اللہ کا ہے, اللہ کہتا ہے میں جنت میں جنتیوں سے ملاقات کروں گا. لقاء الرحمن فی الجنان, علماء نے اس توجہ رکھیے. اب جنتی جب پہنچ جائیں گے تو کیا کریں گے؟ یا اللہ تیرا وعدہ تھا, وعدے سے پھرنے والا ہے نہیں, اے میرے اللہ ہمیں ملاقات کرا, ہمیں اپنا دیدار کرا. اچھا اب ہوگا کہ اب آگے پر دیدار ہے. جنتیوں ہوش کے ناخن دو, تم مجھے کیا دیکھو گے, میں تو موسیٰ کو نہیں دکھا تھا. تم مجھے کیا دیکھو گے؟ نہیں یا اللہ ملاقات کرا. ادھر جنتیوں کی نئی بڑھے گی, سارے جنتی اکٹھے ہو کے حسنین کے نانا کے پاس, یا رسول اللہ. ہاں بھائی کہو کیا ہوا؟ آپ کے اللہ کا وعدہ غلط ہو سکتا ہے؟ کافر کھول دیں. کافر اللہ تو کہتا تھا میں جنت میں ملاقات کروں گا, لقاء الرحمن فی الجنان. توجہ اگر آپ اچھا کچھ ایک دو بچے میرے پریشان ہوتے ہیں, آج پر پورے حشر کی معاملہ اور آسان. اللہ کہہ رہے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ, کیوں الی ربہا ناظرہ. اچھا وجوہ کہتے ہیں چہرے کو, ایک نظر ہوتا ہے یار میرے دیکھنا, ایک نظر ہوتا ہے نون الف زوئے رے, یہ نظر والا ہے دیکھنے سے. ایک ہوتا ہے نون الف زواد رے, کیا نام ہے آپ کا؟ یہ ناظر عباس. اچھا اس کا مطلب ہوتا ہے کھلا ہوا چہرہ, روشن کھلا. زواد والا ناظر روشن, زوئے والا ناظر دیکھنا. اب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بھائی وجوہ یومئذ ناظرہ, کچھ ایسے ہیں ان کے چہرے, پہلا زواد والا ہے, ان کے چہرے قیامت کے دن بڑے کھلے ہوں گے. کیوں؟ الی ربہا ناظرہ, وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. اچھا مجھے بتاؤ وہ تو دکھتا ہی نہیں,
اللہ دکھتا ہے. اچھا زینب جوانی نے پوچھا تھا, یہ اصول کافی سے پڑھ رہا ہوں, اصول کافی حدیث کی کتاب, کہتے ہیں یمنا ابی طالب حل رہتا ربوں کا, جیسے آپ اللہ کے بارے میں بات کرتے ہیں ابو طالب کے بیٹے, کیا آپ نے اپنا رب دیکھا ہے؟ توجہ, بس یہ کہنا تھا کہ سرکار علی کے چہرے پہ جلال آیا. علی کہتے ہیں کیف اعبد ربنا الذی لم اراه, علی صلی اللہ کی عبادت کیسے کرے جسے دیکھا تک نہ ہو. یعنی پریشان ہونے کی بات نہیں, بجلی کی سے پریشان نہ ہو. اچھا زینب جوانی گھبرا گیا, جائے بھی آپ نے اللہ کو دیکھا ہے. بس زینب کا یہ کہنا تھا کہ علی کی آنکھوں میں جلال الہی لوکا. علی کہتے ہیں جاہل, ہم نے اسے ان آنکھوں سے نہیں دیکھا, لا تدرک الابصار, وہ آنکھوں سے نہیں دکھتا. مولا کیسے دیکھا ہے؟ سرکار کہتے ہیں ہم نے اسے دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے. اچھا اچھا اچھا, اب دیکھیے جنتی کہیں گے اگر مادری رجال ملاقات کرا, اب ہوگا کہ حسین کے نانا کہیں گے بھائی تمہیں اللہ نے کہہ نہیں دیا, اللہ کسی کو نہیں دکھتا. نہیں سرکار, اللہ نے کہا تھا. اب بھائی آخری تمہید ختم. جو جنتیوں کا اصرار بڑھے گا یا اللہ ہمیں زیارت کرا, ہوگا کہ آپ جاگنا ذرا. کہتے ہیں اذا تجلی علی ساقل, سرکار اب سونا نہیں, اذا تجلی علی ساقل عرش, توجہ, وہ ساقل عرش پہ نور چمکے گا, ایک نور چمکے گا. لوگ اللہ کی ملاقات کے لیے تیار بیٹھے ہوئے جنت میں جا کر. یہ عام بندے نہیں نا, جنتی ہیں تو صاحب کمال ہے, جنت میں گئے ہیں. اچھا وہ اللہ کے دیدار کے لیے وہ کھڑے ہیں جنت میں. اب ہوگا کیا؟ کہتے ہیں کہ اس نور کی وجہ سے غشی علی اہل الجنت فی 40 سنۃ, جنتی 40 سال تک بے ہوش ہو گئے. یہ کیا تماشا ہو گیا؟ دیکھنے اللہ گئے تھے جنت میں, موسیٰ زمین پہ بے ہوش ہوا, یہ جنت میں بے ہوش ہو گئے. اچھا اور یہ پتہ ہے کیسے ہو گیا؟ یہ یہاں والے دن نہیں ہے بھائی, یہاں کے کہتے ہیں کم از کم 80 ہفتے, وہاں کا ایک دن. اب توجہ خود کیجیے گا, میرے جانے کے بعد بجلی بھی نہیں, اتنی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, آپ گھبرا جائیں. اب جمع تبلیغ خود کر لیجیے گا. اب ہوگا کیا بھائی؟ 40 سالوں کے بعد جنتیوں کو ہوش آئے گا. جب ہوش آئے گا وہ نہیں ایک دوسرے کو ماریں گے. اچھا یار یہ موسیٰ نے اللہ دیکھا تھا زمین پہ, اس لیے وہ تو 3 راتوں میں ہوش رہا. توجہ بھائی, ہم تو اللہ کے اتنے قریب ہیں, براہ راست اللہ دیکھ لیا, یہ اللہ کا یہ نور تو دیکھ اللہ. جنتی کہہ رہے جنتی بھائی یہ اللہ کو دیکھ لیا ہم نے جنت میں آ کے, اللہ نے اپنا وعدہ نبھا دیا, اور ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. ایک نور دیکھا, ہم 40 سال پہ ہوش ہوئے. ادھر جنتی یہ بات کریں گے, حسنین کے نانا کہتے ہیں اللہ کی آواز ہے کہ جنتیوں ہوش کے نافذ لو, تم نے مجھے نہیں دیکھا, نہ تم مجھے دیکھ سکتے ہو, تم جنت میں رہ کے بھی مجھے نہیں دیکھ سکتے. اچھا یا اللہ اگر یہ آپ نہیں تھے, یہ کوئی نور تو تھا. توجہ, پھر یہ کیا تھا؟ اچھا پہلے دیکھیں, یہ میں وہاں کھڑا ہوں دھوپ میں, میں دھوپ میں کھڑا ہوں, میرا سایہ بنے گا, سایہ بنے گا. اچھا سایہ ہوتا ہے ناقص, سایہ ناقص ہے نا. کیسے؟ میں یہاں کھڑا ہوں علی عباس, میں یہاں بول رہا ہوں, ادھر میرا سایہ ہے, آپ جا کے میرے سایہ کو کہیں مجھے چھوڑ کے تو بولو بھائی تم علی عباس کا سایہ ہو, وہ نہیں بول سکتا, ناقص ہے. آپ ذرا جاگنا, میں نے یہ کیوں ناقص کہا, توجہ رکھنا بھائی. اب جنتی کہتے ہیں یا اللہ اگر یہ آپ نہیں تھے پھر ہم بے ہوش کیوں ہوئے؟ 40 سال جو ہم بے ہوشی میں رہے, ہم نے اگر آپ کو نہیں دیکھا تو دیکھا کسے ہے؟ آواز آئے گی کہ میں نہیں تھا, جاگنا جاگ کے والو, ھذا من ذل نور الولی الحسین ابن علی, اور یہ میں نہیں تھا, یہ تو میرے ولی حسین کے نور کا سایہ تھا. کس علی کے بیٹے حسین کے نور کے سائے پہ جنت میں جنتیوں کو اللہ کا گمان ہو, پھر سوچو اس کا بابا علی خود کیا ہوگا. بس آج کل کی داستان ہے, اگر آپ نے قبول کی تو پڑھوں گا, آپ کا سنو تو قبول ہوگی. یہ 300 سالہ پرانی ذاتی آپ کو سنانا چاہتا ہوں. آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ بی بی سغرا تو تھی نہیں. اگر آپ متوجہ ہو تو آج میں بچھوڑا پڑھنا چاہتا ہوں, بی بی کا ہجر پڑھنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں بی بی سغرا کا تو وجود ہی نہیں. اپنے کہتے ہیں یار, وہ کہتے ہیں یہ تو بی بی سیدہ سکینہ ہے, یہی تو سغرا تھی. توجہ,
تو یہ جو ذاکر سناتے ہیں مصائب بیوی کے یہ کیوں سناتے ہیں؟ معاذ اللہ جب بیوی تھی نہیں. آؤ آج کا مصائب سمجھنے سے لگ رہتا ہے. عالم ذر اول میں جب حسین مولا شہادتوں کا حساب کر رہے تھے، کسی نے کہا میں بازو دوں گا، کسی نے کہا میں سینہ دوں گا، کسی نے کہا میں گلا دوں گا. توجہ میں جانا رہے گا. کسی نے کہا ہم سر دیں گے. میرے مولا حسین نے کہا یا اللہ ابھی ایک وعدہ پورا نہیں ہو رہا. کون سا حسین؟ کہا یہ جو ہجر کا صدمہ ہے یہ کون سا ہے؟ یہ جدائی کون دیکھے گا؟ بس ادھر یہ نام آیا تھا. کہتے ہیں اس وقت عالم ذر میں اس بیوی کا نور آگے بڑھا جو سیدہ صغرا سلام اللہ علیہا ہے. کہ بابا جدائی جانے میں جانوں، اکبر کا بچھوڑا جانے میں جانوں، ہجر جانے میں جانوں. یہ بیوی ہے کون؟ بولو تو سننا ہے. بیوی کا وجود نہیں. استغفر اللہ. یہ بیوی ہے کون؟ فتح مکہ کے موقع پر اگر اب آپ نے میرا وجود لگایا کہ آپ خدا کی قسم مصائب ہے، میرا دل دکھے گا. یہ بڑی مظلومہ حسین کی بیٹی ہے. فتح مکے کے موقع پر طلحہ بن عبداللہ جو مکے کا سردار تھا، اسے جلدی کر رہا ہوں، اسے اللہ کے رسول نے کہا تھا طلحہ ایک وقت آئے گا تمہارے گھر میں ہماری ایک امانت آئے گی. جب میرا حسین تم سے وہ امانت مانگے وہ امانت میرے حسین تک پہنچا دینا. اللہ کے رسول نے کہا نام بھی میں رکھ کے جا رہا ہوں. اس بیٹی کا نام ہوگا ام اسحاق. کیا نام ہوگا؟ ام اسحاق. اچھا ابھی تو وقت گزرتا گیا، اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے. 51 ہجری کا سورج چڑھا کہ میرے مولا حسین نے ایک دن اچانک کہا حنفیہ بھائی جی مولا آپ ذرا مکے چلے جائیے طلحہ بن عبداللہ کے ہاں، ہماری امانت وہاں موجود ہے، اسے جا کے میرا پیغام دو، اسے جا کے یہ کہو کہ آپ کے گھر میں جو ہماری امانت ہے وہ ہم تک پہنچائیں. سمجھو رکھنا صحیح. تو ہوا کیا؟ ادھر بی بی کا جو والد طلحہ بن عبداللہ ہے نماز فجر پڑھنے کے بعد اپنی بیٹی کے پاس آئے. کہتے بیٹی تجھ سے سفارش کرنی ہے، تجھ سے کچھ مانگنے آیا ہوں. اس نے کہا باپ ہو کے مانگتے کیوں ہو؟ بولا باپ بھی کبھی مانگتے ہیں، آپ حکم کرے. کہتا بیٹا بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول رات خواب میں ہوئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ حسین کی خواستگاری کے لیے کل کوئی قاصد آئے گا. بس یہ کہنا تھا. تڑپ گئی بیٹی جاب کے والوں، بابا کے گلے میں بہیں ڈالی، ڈال کے کہتی ہے آپ کو تو رسول ملے ہیں. رات خواب ایک کالے برقے والی بی بی آئی تھی جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ تھا. کہتی تھی بیٹا میں محمد کی زخمی بیٹی ہوں، کل میرے حسین کا قاصد پہنچے گا، جب حسین کا قاصد آ جائے بیٹا انکار نہ کرنا. ہاں رک کے سنو آج بیوی کے مسائل کچھ چھوڑا سنانا چاہتا ہوں. ادھر یہ دونوں باپ بیٹا باپ گفتگو کر رہے تھے، اچانک دروازہ ہو جاتا. کون؟ حنفیہ. کہاں سے آئے؟ مدینہ سے. کس کے قاصد؟ حسین مولا نے. کہا بسم اللہ، گھر بٹھایا. کہا ہماری جانب سے جا کے کہنا حسین مولا کو کہ آپ کی امانت ہے، اللہ کے رسول سے وعدہ ہے، آپ جب چاہے لے جائیں. بس 51 ہجری میں یہ سیدہ ام اسحاق جو ہے یہ مدینے میں میرے مولا حسین کے گھر میں آئی. جب یہ بی بی گھر میں آئی مولا حسین کے 51 ہجری میں 52 ہجری میں اللہ نے اسے ایک بیٹی دی جس کا نام میرے مولا حسین نے فاطمہ رکھا، مگر کہتے سب اسے صغرا تھے. آج کیا کبھی بھی صغرا کا وجود نہیں ہے. میں نہ بجلی دیکھ رہا ہوں نہ آپ کا مزاج دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا میں مجلس پڑھتا ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کو سنانے کے لیے، 14 اور 12 کو سنانے کے لیے. تو بس مجھے رہنا، میں ڈیوٹی ویسے ہی کروں گا کیسے میں کرتا ہوں. کہا ہم نے اس کا نام سنا رکھا. اس بی بی کی میری بہنوں ایک عادت تھی سرکار. اس وقت میرے مولا اکبر کی عمر کہتے ہیں 7 سال تھی یا 9 سال تھی. اس بی بی کی ایک عادت تھی جب سے دنیا میں آئی یہ میرے مولا علی اکبر کو بڑا دیکھتی تھی. جہاں جہاں اکبر گھر میں جاتے تھے یہ بی بی وہاں وہاں دیکھتی رہتی تھی. اکبر دائیں گے یہ دائیں دیکھتی تھی، اکبر مولا بائیں گے یہ بائیں دیکھتی تھی. یہ روتی ہوئی چپ نہیں کرتی تھی کسی سے بھی، حسین کے کہنے میں بھی چپ نہیں کرتی تھی. لیکن جب کبھی اکبر کہتے تھے صغرا آنکھیں کھولو میں اکبر ہوں، یہ بی بی بھائی فوراً چپ کر جاتی تھی. بس 1 سال کے بعد 53 ہجری میں سیدہ ام اسحاق کا آخری وقت قریب آ گیا. بیمار ہو گئی صغرا کی ماں، لیٹ گئی بستر پر. مولا حسین نے کہا مجھ سے مانگو کچھ.
کہا میں آپ سے کیا مانگوں، جب سے آپ کے گھر میں آئی ہوں مجھے جنت کی زیارت ہو گئی ہے، آپ کی نالین پہ سجدہ کیا ہے، اب اس سے زیادہ کیا مانگوں؟ کہا نہیں میں اسحاق میں امام ہوں، اب جاگنا یار مانگو کچھ مانگنا چاہتی ہو۔ رو کے کہتی ہے اچھا مولا اگر دینا چاہتے ہیں ایک بار سغرا کو بھی لے آئے اور اکبر کو بھی لے آئے۔ بی بی سغرا بھی جھولے سے آ گئی، مولا علی اکبر بھی آ گئے۔ اس نے کیا اس نے بی بی سغرا کا ہاتھ مولا اکبر کے ہاتھ میں دیا، کہتی مولا مجھ سے کو وعدہ کرے آج کے بعد میری بیٹی کبھی روئے گی نہیں، بس رونے کا نام آنا تھا۔ حسین کہتے ہیں میں امام ہوں، میں جھوٹا وعدہ کر نہیں سکتا، 28 رجب تک میں ضامن ہوں تب تک تیری بیٹی نہیں روئے گی۔ 28 کے بعد پھر سغرا جانے اکبر جانے پھر سغرا جانے محمل جانے۔ آئے حسین ہائے تیری غریبی، بسم اللہ بھائی میری جانب دیکھنا بس نہ آتی 28 رجب۔ اچھا یہ مولا نے وعدہ کیا سن 56 ہجری میں، توجہ امراء القیس کی بیٹی سیدہ ام رباب اس گھر میں آئی۔ اس بی بی کی عادت تھی جب کبھی مولا علی اکبر گھر سے نکل جاتے تھے یہ اکبر اکبر کر کے روتی رہتی تھی اور کہتی تھی کیوں نہیں آ رہے، اللہ کرے تیری خیر ہو، کتنے گھنٹے ہو گئے۔ اب جا کے بولو سوچو تو صحیح، جو اکبر سے گھنٹوں کی جدائی برداشت نہیں کرتی تھی اللہ جانے اکبر کی موت کیسے برداشت کر رہی ہوگی۔ بس عزیزو بی بی سیدہ رباب اس گھر میں آئی، سیدہ ام رباب جب بی بی گھر میں داخل ہوئی اصغر کی اماں دیکھا دیوار کے ساتھ چھوٹی سی بچی بیٹھ کے رو رہی ہے۔ اب مولا آپ کے گھر میں یہ کون ہے رونے والی کا؟ یہ میری بیٹی ہے، نام فاطمہ سغرا ہے۔ مولا اسے کوئی چپ کیوں نہیں کراتا؟ حسین کہتے ہیں چونکہ اکبر گھر میں نہیں ہے یہ کسی کے کہنے پہ چپ کرے گی نہیں۔ بس ادھر میرے مولا علی اکبر گھر میں آئے، بسم اللہ جو جوان میرے بچے رو رہے ہو، یوں میرے مولا نے اٹھایا، کہا سغرا چپ کر جا میں آ گیا ہوں۔ بی بی رباب کا پہلا جملہ کیا تھا؟ بی بی کہتی ہے مولا اگر آپ پسند کریں یہ بیٹی مجھے دے دیں، یہ وہ سیدہ سغرا ہے جو سکینہ سے پہلے رباب کی جھولی میں کھیلی ہے۔ بی بی نے لیا، بی بی سے پیار کرتی تھی بے تحاشا۔ بس اب آخری جملہ میں آ گیا، 28 رجب سادات کی حویلی میں دن آیا، تیاری شروع ہو گئی۔ سارا دن سیدہ رباب یہ کوشش کرتی رہی کہ میرا سغرا سے سامنا نہ ہو جائے، کیونکہ میں نے کہا تھا میں تجھے رونے نہیں دوں گی۔ بس عزیزو آ گیا وہ وقت جب میرے مولا حسین نے کہا ساری بیویاں سوار ہے غازی، کہا سب سوار ہیں ایک نہیں، کہا طور، کہا اصغر کی اماں سوار نہیں۔ حسین پاس آئے، کہتے ہیں اصغر کی اماں ٹھیک ہے تو خود سردار کی بیٹی ہے، اگر تجھ سے سیراب برداشت نہیں ہوتے تو پھر شام جانے میری زینب جانے، تو اصغر کو لے کے گھر میں رہ جا۔ وہ کہتی ہے سردار وجہ یہ نہیں ہے، کہا وجہ کیا ہے؟ کہتی وجہ یہ ہے کہ 26 بار سغرا میرے سامنے آئی ہے اور مجھے کہتی ہے اماں مجھے اکیلا تو نہیں چھوڑو گی، ابا تم نے کہا تھا تجھے رونے نہیں دوں گی۔ بس جان کے والا حسین کہتے ہیں میں پردہ بناتا ہوں تو گزر جا۔ حسین نے ابا کا دامن پھیلایا، ادھر بی بی نے قدم اٹھایا، اچانک بی بی سغرا کا ماتھا دیوار پہ لگا، رو کے کہتی ہے آج پتا چلا ہے اور سگی مائیں سگی ہوتی ہے، آج میری ماں ہوتی مجھے ساتھ لے کے جاتی، ابا تو بھی مجھے چھوڑ کے جا رہی ہے، کرو نا یار بات ہم کس انتظار میں ہو؟ ہائے حسین ہائے تیری بیٹی کی غربت، کیا ہوا یار تمہیں پانی بھی ملے گا، ابھی بجلی آ بھی جائے گی، روز غریبوں کو رہو ہو جنہیں کربلا کی شہادت کے بعد 1 سال تک پانی نہیں ملا، پتہ کیوں؟ سوال کرو پانی کیوں نہیں ملا؟ بی بی سکینہ کہتی ہے کہ شمر بے حیا جب پانی دینے کی باری آتی تھی یہ پہلے ہمارا پانی گھوڑوں کو ملاتا تھا، بی بی کہتی ہے گھوڑوں کو ملا کے کہتا تو لو پیو پانی، بی بی کہتی ہے اصحاب کے بچے تو پی لیتے تھے لیکن ہم اطرت رسول تھے ہم پانی نہیں پیتے تھے۔ عظمت اللہ عظمت اللہ۔ بس بھائی ادھر یہ منظر تھا، اب بی بی سغرا نے دیکھا کہ اما رباب پٹا رہی ہے، بی بی جلدی سے جا کے محمل پہ خود سوار ہو گئی، محمل پہ سوار ہوئی، میرے مولا کہتے ہیں عباس آواز دو الرحیل، چلو محملوں کو چلاؤ۔ کہتا مولا کیسے چلاؤں؟
کیوں عباس کیا ہوا؟ مولا جس نے نہیں جانا تھا وہ سب سے پہلے محمل پر سوار ہے، بس یہ سننا تھا۔ میرے مولا کہتے ہیں عباس صغرا کو جا کے اتار دو، ہاتھ باندھ کے کہتا ہے سردار یوں نہ کر، وہ پہلے ہی مجھ سے ناراض ہے، وہ کہہ دیا کہتا ہے غازی نے میرا نام نہیں لکھا۔ میرے مولا حسین کہتے ہیں عباس میری بھی مجبوری ہے، میری بھی بیٹی ہے، بچھوڑے کی ملکہ ہے، مولا باپ بیٹی کو کیسے جدا کر سکتا ہے؟ میرے غازی کہتے ہیں کروں کیا؟ حسین کہتے ہیں عباس آ میرے گلے میں بہہ ڈال۔ عباس نے بہہ ڈالی، اتنا رویا ہے میرا مولا حسین اونچے اونچے بیٹھ کر کے، کہتا ہے یا اللہ میں بیٹی کو معمل سے کیسے اتاروں؟ ادھر حسین بھی رو رہے تھے، عباس بھی رو رہے تھے، دونوں کو روتا دیکھ کر محمل میں بی بی زینب تڑپی، اے میرے عباس کو کس نے رلایا ہے؟ آواز آئی صغرا معمل سے اتر نہیں رہی، بس یہ کہنا تھا، آواز آئی اے لا علی اکبر، اے اکبر بیٹا تو کہاں ہے؟ مولا اکبر روتے ہوئے آگے آئے، کہا دیکھ دینا میرا حسین بھی رو رہا ہے، میرا عباس بھی رو رہا ہے، اکبر بہن کو معمل سے اتار۔ میرے مولا علی اکبر قریب آئے، صغرا آنا محمل سے اتر۔ فرمایا اکبر میں تیری شادی دیکھنا چاہتی تھی، اکبر پلو بہنے باندھتی ہے، اکبر کیوں مارتے ہو؟ اکبر کہتے نہیں صغرا وعدہ ہے اللہ سے تیرا کہ جدائی میں برداشت کروں گی، میری بہن معمل سے نیچے۔ میرے رب کے آخری جملے ہیں، اکبر کے کہنے پہ نیچے تو اتر آئی، توجہ، اکبر سمجھے کہ چلی جائے گی، بائیں سے مڑ کے اکبر کے سامنے آ گئی، کہتی اکبر اچھا یہ میں سمجھ گئی کہ میں جا نہیں سکتی۔ کہتی بابا حسین اگر میں نہیں جا سکتی نا ایک کام کیجئے، کیا؟ میرے پاس کسی کو چھوڑ جائیے۔ صغرا کسے چھوڑوں؟ کہا زینب کو چھوڑ جائیے، کہا وہ شام کی قیدر ہے، شداد کو چھوڑ جائیے۔ رو کے کہتے ہیں یہ میرا مہاری بیٹا ہے، یہ بھپیوں کے محملوں کو لے کے کبھی کوفہ کبھی شام، صغرا تو خود بھی جانتی ہے۔ پھر کہتی اچھا اگر اور کوئی نہیں رکتا میری بہن سکینہ چھوڑ جائیے۔ رویا میرا مولا حسین، صغرا جتنا ملنا ہے مل لے، اور کوئی آئے نہ آئے میری سکینہ نہیں آئے گی، وہ میری سکینہ کو شام کے دلدار کھا جائیں گے۔ الحمدللہ۔ کہتی اچھا کہتی بابا میرا اصغر چھوڑ جا۔ میرا مولا کہتا ہے اچھا لے لے اصغر کو، اگر رکتا ہے اصغر کو لے لے۔ اب ادھر دیکھنا، بی بی نے ہاتھ بڑھائے، اصغر بہن کے ہاتھوں پہ کہا روتے رہو، اصغر بہن کے ہاتھوں پہ آیا، کیونکہ میرا مولا اصغر بہن کے ہاتھوں پہ آیا ہے۔ ہر کوئی آ کے مولا اصغر کو بلاتا ہے لیکن اصغر آتا نہیں، اتنا پیار تھا مولا علی اصغر کو اپنی اس بہن سے، جب بی بی کی آواز آتی تھی اصغر اٹھ جاتے تھے۔ اب ایک نظر بابا اصغر آؤ میرا بیٹا، مولا علی اصغر نہیں گیا، مولا عباس ہے اصغر آ تو کربلا کا فاتح ہے، کوفہ اصغر نہیں گیا، سارے بلاتے رہے اصغر نہیں گیا، اور یما بلانے اصغر نہیں گیا۔ کہتی بابا اب ٹھیک ہے اصغر نہیں جا رہا، اسے میرے پاس چھوڑ دے۔ میرے بڑا کہتے سنا ایک بار مجھے اصغر سے کچھ کہہ لینے دے۔ حسین نے اصغر کے کانوں پہ کان منہ رکھا، حسین نے کوئی بات کی، تڑپ گیا رباب کا بیٹا، جلدی سے حسین کے ہاتھوں پہ آیا۔ رو کہتی ہے بابا جب یہ نہیں جا رہا تھا بابا تو نے کہا کیا ہے؟ حسین کہتے ہیں میں نے اسے اتنا کہا ہے اصغرا تو جو ساتھ نہیں جا رہا مجھے یہ بتا تیرے حصے کا تیر کون لے گا؟ اور تو مجھے کربلا جتوانے والا ہے، اور تو کربلا کو فاتح ہے، اصغر تو نہ گیا میری جنگ رہ جائے گی۔ بس علیمو آخری جملے ہیں، کہتی ہے ٹھیک ہے بابا اصغر بھی لے جا، اکبر بھی لے جا، سکینہ بھی لے جا، لیکن اکبر ایک کام کر کے جا۔ کام کیا کروں؟ رو کہتی ہے اصغر دو کام ہے، کہتی ہے پہلا کام یہ ہے جو تیرے گندے پہ عبا ہے یہ اتار کے مجھے دے دے۔ کیا کرے گی؟ کہتی ہے مجھے پتا ہے تم لوٹ کے نہیں آؤ گے، یہ عبا مجھے دے دے۔ جب بہنیں مرتی ہے کفن ہمیشہ میکے دیتے ہیں، کفن بھائیوں کا ہوتا ہے، میں کہوں گی اکبر مجھے کفن دے کے گیا ہے، اکبر نے عبا اتاری، اب روئی حسین کی بیٹی۔ آخری جملہ ہے، کہتی ہے اکبر ایک کام کر، کیا کروں؟ بی بی کہتی ہے اکبر یہاں پر اپنے پاؤں کے نشان لگا دے۔ کیا نشانوں کو کیا کرو گی؟ رو کہتی ہے جب تیری یاد آئے گی میں تیرے نشانوں پہ پورا کے کہوں گی اور اللہ کے رسول میرے اکبر کی شادی ہوئی کہ نہیں، اور میں نشانوں سے خوشبو سونگتی رہوں گی۔ اللہ